انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ بے شک تقدیر رکھتا ہے تمہیں واپس بلانے میں، یوم تبلی السرائر، جس دن تمام راز فاش کیے جائیں گے۔ حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا گمان کیا ہوا ہے کہ تم ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے تھے اور ہم تمہیں کھڑا نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم تمہیں لازمی کھڑا کریں گے۔ سو یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے تو نماز تہجد کی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد۔ جب بھی رات کو اٹھتے اور یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، آپ آسمان اور زمین کے قیام کرنے والے ہیں اور اس کے بیچ جو کچھ ہے وہ آپ کی تعریف ہے اس کے لیے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، آپ کی تعریف ہے، آپ آسمان اور زمین کے مالک ہیں اور اس کے بیچ میں جو ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، یا اللہ آپ حق ہیں، آپ سچ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی پڑھے ہیں، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اور آپ کی ملاقات، آپ کو دیکھنا، آپ کے ساتھ ملنا سچ ہے، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اور آپ کا کلام، آپ کی بات سچ ہے، وَجَنَّةُ حَقٌّ، اور جنت سچ ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، اور نار جہنم سچ ہے، وَنَبِيُّنَ حَقٌّ، اور تمام انبیاء سچ ہیں، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور بے شک قیامت کا دن حق ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ یار سب سچ ہے، یہ کوئی ہیلوسینیشنز نہیں ہے، یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے، یہ کوئی لیڈی آن دا مون نہیں ہے، یہ کوئی یونیکارنز کی سٹوریز نہیں ہے، یہ سچ ہے یا رب، ہم نے کل آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ بالکل قدرت رکھتا ہے تمہیں واپس لانے پہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی جو کوالٹیز بتائی نا، وہ کیا بتائی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ان کو آخرت پہ یقین ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے کہ ہم لوگوں نے مرنا ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے اور اپنے تمام کرتوت کو دیکھیں گے جو ہم نے کیا، اور اس کا ہم نہ اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے۔ لیکن سچی بات بتاؤں، واللہ دل سے یقین نہیں ہے ہمیں، ہمارا عقیدہ تو ہے لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے اس پہ، ہمارا یقین نہیں ہے اس پہ۔ یس وی بلیو دیٹ وی آر گونا ڈائی ون ڈے، لیکن یقین جانے اگر ہمارا یقین ہوتا، اگر ہم اس پہ ایمان لاتے اور ہمارا اس پہ ایسے یقین ہوتا جیسے میرا یقین ہے کہ میں آفس جاؤں گا تو مجھے سیلری ملے گی، یا میں کھانا کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، اس لیے I eat to fulfill my stomach، اس لیے I go to office to get my salary، اس لیے I take a shower to feel clean، اس لیے I brush my teeth to feel that smoothness اور ایک fresh breath کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن the point is کہ ہمارا جو آخرت کا معاملے میں جو مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے اس کا۔ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم سود نہ کھاتے، واللہ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قنطرہ پہ اس کا حساب ہوگا۔ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم کسی کو برا بھلا نہ کہتے، اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے، اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم فجر کی نماز پہ خدا کی قسم اٹھتے کہ کل میرا رب مجھ سے سوال کرے گا اور میں نے اس کا اپنے رب العالمین کو جواب دینا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا، صحیح بات بتا رہا ہوں میں۔ کفار مکہ کو بھی یقین نہیں تھا، لیکن وہ لوگ کم از کم سچے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا وہ مسلمانوں سے بہتر ہے، الحمدللہ جس کے پاس اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، یہ بہترین سے بہترین نان مسلم کافر سے بہتر ہے یہ شخص، کیونکہ اس کے پاس کلمہ ہے۔ ایٹ لیسٹ ون ڈے ہی ول گیٹ آؤٹ آف جہنم، ون ڈے ایٹ لیسٹ۔ لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارے اعمال نظر نہیں آتے۔ ہم اگر آپ اپنے مال میں چلے جائیں، سینٹورس چلے جائیں جو ہمارا مال صفا گولڈ مال ہے، ڈفرنٹ آپ مارکیٹ پلیس میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، یو سی پیپل بیہیونگ لائک دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹو گیو اے حساب ون ڈے۔ منہ سے ایسے گالی نکلتی ہے، ایسے نشوں میں پڑے، ایسے گناہ ایزیلی کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ جیسے ہم نے نہیں مرنا، اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا، ہمیں کیا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اینڈ دے یوزڈ ٹو بہیو ان سچ اے وے کہ ہم نے کھڑا نہیں ہونا۔ اور ایک شخص تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی ہڈی لے کے آ گیا which was about to
جو ہے نا رونڈ، بالکل وہ کچرا کچرا ہونے والی تھی. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اپنے ہاتھ سے مسلا، اور اپنے ہاتھ سے مسل کے کہتا ہے ایسے گرا دیا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. کیا کہتا ہے؟ من يحيي العظام وهي رميم. کون اس کو کھڑا کرے گا؟ تم کہتے ہو کہ والعیاذ باللہ کہ قیامت کے دن ہم یہ جو میں بھی جس کو ریت بنا رہا ہوں اور کچرا بنا رہا ہوں یہ کل کھڑا ہوگا. And he thought about it well. He thought that he has reached enlightenment and nirvana and ecstasy of his and the pinnacle of his intellectual approach. And subhanallah, اللہ کے نبی کے سامنے کہ جیسے میں یہ مثال دوں گا تو everybody will be like یہ تم نے کیا بات کی, this is the point, اور سب حیران پریشان ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نازل کر دیا کچھ آیات کے ساتھ اور کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, یہ ہمیں کی مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون کھڑا کرے گا جب یہ بالکل بوسیدہ ہو جائے گی اور کچرا کچرا ہو جائے گی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, وہ ذات, وہ ہستی, وہ رب کھڑا کرے گا اس کو قیامت کے دن جس نے اس کو سب سے پہلے کھڑا کیا تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جب پڑھ کے سنائی تو everybody was shocked. سبحان اللہ, what a reply. And he was put into his place, کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he spit on his hand, اور اپنے ہاتھ کا جو لعاب تھا نا وہ دکھایا اور کہا کہ you were created for something which looks like this. You are giving us an example کہ یہ جو ہڈی چورا چورا ہوگی یہاں سے کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لعاب سے, اس ملتی جلتی چیز سے ان اپیرنس تمہیں پیدا کیا ہے. اگر تمہارے کپڑے پہ گر جائے تم نماز پڑھنا پسند نہیں کرو گے, تم اس کو فوراً سے دھو گے. تمہارے ہاتھ پہ گر جائے تمہیں کچھ ہو جائے تم فوراً سے کراہیت محسوس کرو گے. تم اس بارے میں بات کر رہے ہو یا تو پھر ہڈی ہے یا تو پھر کچھ چورا ہے. جب تم کچھ بھی نہ تھے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. And he was baffled, he was shocked, and he was put to his place. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو نا تم کل کھڑے نہیں کیے جاؤ گے, تم لوگ کل لازمی کھڑے کیے جاؤ گے. تو the point is ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے کل کھڑا ہونا ہے. فار ایگزامپل یہ آپ گلاس دیکھ رہے ہیں, امیجن میں اس گلاس کو اس ٹیشو پیپر سے کور کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یو سی دس گلاس اینڈ ناؤ دس از کورڈ, دس از الغیب. دا گلاس از غیب فار یو. کیا یہ گلاس یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ موسٹ آف یو اینڈ 100% آف یو ول سے کہ یس گلاس یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ یو کینٹ سی اٹ, رائٹ. آپ دیکھ نہیں پاتے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز یو سا اٹ, رائٹ. اینڈ یو بلیو می کہ یہاں پہ گلاس ایگزسٹ کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر میں فار ایگزامپل اس کو ایسے کر لوں اور یہاں سے اس کو اٹھا لوں اور دیکھیں گلاس کہاں گیا, میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے نیچے کر لیا تھا, لیکن یو بلیو می کہ گلاس یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے بیکاز یو سا اٹ اینڈ یو بلیو ان دا ون ہو گیوز یو دا نیوز. ہم کبھی جا رہے ہوں لاہور یا کسی جگہ پہ, ہم پوچھیں کہ فلاں یونیورسٹی یا فلاں انسٹیٹیوٹ کہاں پہ ہے, وہ کہتے ہیں یہاں سے رائٹ ہو جائے لیفٹ ہو جائے. ہمیں اس کی بات پہ یقین آتا ہے بیکاز ہی از اے سٹیزن آف لاہور, اینڈ ایک مسلمان ہونے کا ایک ٹرسٹ ہے کہ وہ شاید ہمیں اچھی ڈائریکشن بتا رہا ہوگا. ہم ایک عام اسٹرینجر پہ تو یقین کر لیتے ہیں. امیجن اگر ہمارے فادر ہمیں کچھ بتائیں کہ بیٹا یہاں سے رائٹ ہو جاؤ اور لیفٹ ہو جاؤ پھر سیدھے چلے جاؤ, ہم اس کی بات کا زیادہ یقین کریں گے نا. امیجن ہمارے شیخ یا استاد جن پہ جو ہمارے مینٹور ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ جب تم لاہور پہنچو گے تو فرسٹ سگنل سے رائٹ ہونا اور پھر لیفٹ ہو جانا. we'll believe in his words more than that. Imagine رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بتائیں, الصادق المصدوق, جن سے سچا کوئی نہیں, صادق الامین, ایمانت دار, سچے, ان سے سچا کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. امیجن وہ بتائیں. اور امیجن ان کا رب اللہ رب العزت ہمیں کہے کہ کل تم سب یہاں پہ کھڑے ہوگے. کل مینس کچھ دن بعد, کچھ عرصے بعد تم سب قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور تمہیں جواب دینا ہوگا.